اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عمل غیر سے نفع کا ثبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ وہ ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ لواحقین کے عمل کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، بلکہ قرآن کی روح سے کسی صالح متقی مومن بزرگ کے عمل کا فائدہ بعد میں آنے والی ذریت کو بھی ہوتا ہے۔ انتفاع عمل غیر کے اس اصول پر قرآن مجید میں سورہ طور کی آیت نمبر 21 شاہد و عادل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ طور آیت نمبر 21، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، ہم جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے اعمال کی جزا میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومنین کاملین جو خود تو نیکیاں کما گئے، صالحیت، تقوی اور زہد و ورع کی زندگی بسر کر گئے، لیکن ان کی اولاد اتنا نیک عمل نہ کر سکی اور اپنے ان بزرگوں کے درجے تک پہنچنے سے قاصر رہی، مگر چونکہ ایک تو ان کی ان بزرگوں کے ساتھ نسبت ذریت تھی، اور دوسرے انہوں نے اپنے بزرگوں کا راستہ اپنایا، ایمان میں ان کی مطابقت کی، کفر اختیار نہ کیا۔ لہٰذا ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان بزرگوں کے لواحقین اور متعلقین کو ان کے اعمال کی وجہ سے اجر کے حساب سے ان بزرگوں کے ساتھ ملا دے گی، یعنی مومنین مخلصین کے اعمال صالحہ کی برکت سے ان کی اولاد و ذریت کو بھی حصہ ملے گا، اور ان نیک لوگوں کے اعمال کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رضا الہی کی خاطر جب کوئی بندہ کسی اللہ کے بندے سے محبت کرے تو روز قیامت رب رحیم اس محبت کا اسے فائدہ دے گا اور ان دونوں کو ملائے گا۔ اس بات کی تائید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دو بندے جو محض رضا الہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، جن میں سے ایک اگرچہ مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا کہ یہ تمہاری ملاقات اس محبت کی وجہ سے ہے جو تم محض میری رضا کی خاطر کرتے رہے ہو۔ یہ حدیث پاک آیت کریمہ کی بین تفسیر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخص ایسے ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے محض اس لیے محبت کرتے ہوں گے کہ وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا سچا غلام ہے، یعنی ان کی یہ قلبی محبت کسی کی دنیاوی منفعت، جاہ و منصب اور مال و دولت اور مادی غرض کی بنا پر نہ ہوگی، بلکہ صرف اور صرف نیکی کی بنا پر ہوگی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک دور مشرق میں رہتا ہوگا اور دوسرا کہیں مغرب میں۔ اتنے بعد اور فاصلے کی وجہ سے اگرچہ ظاہری زندگی میں وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ تعلق اتنا بڑا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے نیک بندے کے ساتھ ملا دے گا اور فرمائے گا کہ تو دنیا میں خالصتاً میری وجہ سے میرے اس نیک بندے کے ساتھ محبت کرتا تھا، آج میں نے تجھے اس سے ملایا، جہاں یہ جائے گا وہاں تو بھی جائے گا، جو انجام خیر اس نیک بندے کا ہوگا وہی تیرا بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک متفق الیہ حدیث
میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ایسی قوم سے محبت رکھتا ہے جن سے نہ ملا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس سے محبت رکھتا ہو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں بھی کسی شخص کے عمل صالح کی برکت سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کا ثبوت ہے۔ وہ بائیں طور کے یا تو وہ محبت کرنے والا شخص بعد مکانی اور زمانی کی وجہ سے دوسرے نیک اور صالح بندے سے اکتساب فیض نہ کر سکا، لیکن چونکہ وہ ایسے شخص سے محبت کرتا تھا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی، پرہیزگار اور صالح تھا، لہٰذا اس برگزیدہ بندے کے نیک اعمال کی برکت اس سے محبت کرنے والے کو بھی ملے گی اور وہ قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا۔ محبت ایک لازوال رشتہ ہے، موت کی دیوار بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور پھر موت تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ کے بعض نیک بندوں کے ساتھ محبت تو تھی، مگر وہ نیک اعمال میں ان نیک بندوں کے ساتھ نہ مل سکا، تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ سچی محبت و عقیدت کی بنا پر قیامت کے دن اس کو ان کے ساتھ ضرور ملا دے گا، اور اس عقیدت کیش کا حساب و کتاب انجام بھی نیک برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ ان احادیث پاک سے واضح ہو رہا ہے کہ باہمی عقیدت و محبت کی بنا پر ایک شخص کے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے۔ ایک شخص نے عمل کیا لیکن دوسرا نہ کر سکا، بزرگی و ولایت، تقوی و روحانیت، صدق و اخلاص اور عبدیت میں ایک شخص نے جو بلند مقام پایا، دوسرا اپنے اعمال کی بنا پر وہ مقام حاصل نہ کر سکا، لیکن چونکہ اسے اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ محض اللہ کے لیے قلبی محبت و عقیدت تھی، جس میں کوئی دنیاوی منفعت، حرص و لالچ اور مادی غرض و غایت شامل نہ تھی، اس لیے اللہ رب العزت ان کے اعمال کی برکتوں میں، ان کی عبادتوں کے فضائل اور عظمتوں میں، ان کے اجر میں، ان کی عقیدت مندوں کو بھی شامل کر دے گا، اس شان کے ساتھ کہ ان نیک لوگوں کے اپنے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔